ایک دن ایک غیر مسلم آٹو ڈرائیور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا سلام سینٹر آیا اور کہا، میڈم میں کنڑا قرآن لینے آیا ہوں۔ تو میں نے کنڑا قرآن اسے دینا چاہا تو اس نے کہا، میں یہ قرآن آپ کے صاحب سے ہی لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایک مالدار شخص سوٹ بوٹ میں ملبوس قرآن حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور میرے شوہر ان سے گفتگو میں مصروف تھے۔ آٹو ڈرائیور نے عاجزی سے کہا، صاحب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے کنڑا زبان میں قرآن دے دیجئے، تھوڑا جلدی کرے کیونکہ میرے آٹو میں ایک مسافر انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے شوہر نے مصروفیت کی وجہ سے اس کو کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا۔ وہ چند لمحے تو خاموش کھڑا رہا مگر پھر دوبارہ کہنے لگا، صاحب میں کب سے کھڑا ہوں، آپ میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، شاید اس لیے کہ میں ایک آٹو ڈرائیور ہوں۔ یہ جملہ سن کر میرے شوہر اس کی طرف فوراً متوجہ ہوئے، قرآن اور اسلامی کتابوں کا ایک سیٹ دیتے ہوئے سمجھانے لگے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے اور اس کے کیا آداب ہیں۔ درمیان میں ہی اس آٹو ڈرائیور نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آٹو ڈرائیور ہوں اس لیے قرآن میری سمجھ میں نہیں آئے گا؟ سر اپنی غلط فہمی دل سے نکال دیجئے کہ قرآن صرف دانشوروں کے لیے ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تمام انسانوں کا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کس طرح سمجھانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کتابیں لے کر فوراً چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ اس واقعے نے مجھے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سبق آموز واقعہ یاد دلایا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوئے اور دین اسلام کے بارے میں دریافت کرنا چاہا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مداخلت ناگوار محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بے توجہی فرمائی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ عبس نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، تمہیں کیا خبر، شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے اور نصیحت اس کے لیے نافع ہو، اور فرمایا جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے جبکہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ اس واقعے سے ہم مسلمانوں کو خصوصاً دعوت اللہ کے کام کرنے والوں کو سبق ملتا ہے کہ ہدایت کی طلب رکھنے والا شخص خواہ وہ کسی بھی طبقے سے ہو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے دل میں جو طلب حق پیدا ہو چکی ہے وہی اصل سرمایہ ہے۔